بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج فروری 1983 کی 11 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الرحمن کی آیت 60 سے ہو رہا ہے، 55/60۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ صورتوں میں، سابقہ آیات میں جنتی زندگی کی مختلف آسائشوں، نعما اور نوادرات کا ذکر ہوتا چلا آ رہا تھا۔ اس دنیا میں اس معاشرے کا کہ جسے ہم جنت کی زندگی کہہ کر پکاریں، اور پھر اگلی دنیا میں جا کے تو وہ تسلسل ہوگا، اس کے متعلق تو ہم کوئی سمجھ نہیں سکتے۔ وہ مثالاً بیان ہوگا، اور یہاں اگر جنتی معاشرہ قائم ہوگا تو اس کے متعلق قرآن کی تفصیلات ہوں گی، مردوں عورتوں دونوں پر مشتمل ہوگا۔ تو یہ ذکر کرتے ہوئے آج کی آیت جو سامنے ہمارے آتی ہے، اس کے عوامی لیکن غلط مفہوم نے عجیب قسم کی غلط فہمیاں اور پیچیدگیاں پیدا کر رکھی ہیں۔ آیت ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، یعنی کوئی ضرورت مند کسی وقت آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کی مدد کی تو یہ اس پر احسان ہوا۔ اب وہ جب تک اس احسان کا بدلہ اتار نہ لے، یہ اس احسان کا بوجھ اس کے سر پر سوار رہا۔ اب وہ آپ کا بے دام غلام بن گیا، ہر معاملے میں جیسے آپ کہیں ویسا اسے کرنا ہوگا۔ عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ دیکھیے صاحب اس شخص کو، طوطا چشم، احسان فراموش، محسن کش، کس طرح آنکھیں پھیر لی، کل آیا تھا ابھی روتا ہوا، اور آج کہہ رہا ہے کہ نہیں صاحب ووٹ تو میں اسے دوں گا جسے میں اچھا سمجھوں گا، لیجئے۔ یہ صورت ہے ان لوگوں کی۔ میاں زمانہ ہی ایسا آ گیا ہے صاحب، یعنی ایک دفعہ احسان کر دیا کس پہ اس کا نام احسان کر دینا کر دیا۔ اب اس کے بعد اس کی جان جب ہی چھوٹے گی، وہ دعائیں مانگے گا کہ یا اللہ اس پہ بھی مصیبت پڑے، یہ بھی روتا ہوا آئے، اور میں اس طرح اس کی مدد کروں تاکہ وہ احسان کا بدلہ احسان اتار دوں، پھر ہم برابر سرابر ہو جائیں گے۔ اور جب تک ایسا نہیں ہوگا اس وقت تک تو وہ ہر معاملے میں یہ کہے گا کہ احسان فراموش اور محسن کش۔ اور اس کی تائید میں قرآن کی یہ آیت، اندازہ لگائیے آپ، قرآن یہ کہہ سکتا ہے۔ قرآن کی تو کیفیت یہ ہے کہ اگر جس زمانے میں ابھی اسلامی نظام قائم نہ ہو، جنتی زندگی تشکیل ہو رہی ہو، تو اس زمانے میں انفرادی طور پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کے مواقع ہوتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے، مدد کی جاتی ہے۔ یہ انہیں قرآن کریم صدقات کہتا ہے، انفرادی طور پر دوسروں کی مدد کرنے کے متعلق تاکید کرتا ہے وہ بار بار۔ الذین ینفقون 2/262 سے 64 تک یہ آیتیں ہیں۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذل، کہ اگر وہ کسی کی مدد کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی اجر یا معاوضہ اس کا لینا نہیں ہوتا، وہ اپنی زندگی کا فریضہ اسے سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے کہا یہ کہ اس طرح سے مدد کی، اور اس کے بعد اب جس کی مدد کی ہے یہ نہیں کہ کسی طرح بھی اس کی اذیت قلبی کا موجب بن جائے، یعنی اگر جتا بھی دیا کسی وقت آپ نے اس کو
تو اس سے بھی اس کے دل کو کوفت پہنچے گی، وہ اس میں ذلت محسوس کرے گا۔ تو کہا کہ اس طرح سے کسی کی مدد کرے، اور پھر اس کے بعد یہ کیفیت ہو کہ کوئی حرکت بھی ایسی سرزد نہ ہونے پائے جس سے اس شخص کو کسی قسم کی اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے، دل گرانی پہنچے، بالکل یہ نہ ہو۔ اگر یہ کیفیت ہے خرچ کرنے کے بعد، تو پھر یہ کہا کہ لہم اجرہم عند ربہم، وہ اجر جو اس کا ہے وہ تو اس کے عمل کے اندر مضمر تھا، یہ تو ملے گا تمہیں۔ جیسے وہ خدا، اصطلاح قرآن کی یہ ہے نا کہ وہ تو خدا کے ہاں سے تمہیں ملے گا۔ اس کے ساتھ معاملہ کیا کہ تم نے اس کی مدد کی اور اس کے بعد اب عمر بھر کے لیے اس کے پیچھے پڑ گئے۔ تو کہنے لگے کہ اس طرح مدد کرنے والا اس طرح کہ اس کے بعد کبھی زندگی بھر ایسا کوئی اشارتاً کنایتاً بھی کوئی بات ایسی نہ کرے کہ جس سے اس کو کسی قسم کی اذیت پہنچے، دل گرانی اس کی محسوس ہو، ذلت اس کو محسوس ہو، قطعاً یہ نہ کرے۔ اگر ایسا کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی، مدد کی اور اس کے بعد کوئی ایسی حرکت کی کہ جس سے اس کو ذرا سی بھی قلبی تکلیف پہنچی، تمہارے صدقات باطل ہو گئے، جو کچھ تم نے کیا تھا وہ سب کا سب مٹ گیا، ضائع ہو گیا۔ ایسا نہ کبھی کرنا، یاد رکھو۔ یہ بیشتر مقامات پر قرآن کریم نے اس کی تاکید کی ہے کہ انفرادی طور پر مدد کرنی پڑے تو اس کے بعد پھر یہ نہ ہو کہ تم اس کا احسان جتاتے رہو، جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں، اس کو اذیت کے باعث بنتے رہو۔ یہ اس کی بڑی اذیت کا باعث ہے۔ اس سے تو وہ ہر بار یہ کہے گا کہ اچھا ہوتا میں اس کے پاس مدد کے لیے نہ آتا، یہ مدد نہ ہی کرتا میری۔ تو اس سے بہتر یہ تھا بجائے اس کے کہ ایک دفعہ وہ میری مدد کی اور عمر بھر کے لیے وجہ تذلیل ہو گیا میرے لیے، اس کا مدد کرنا تھا۔ بلکہ آگے تو یہ کہا ہے اس نے، یہ کاہے کے لیے ایک تو کسی کام کا بدلہ اجرت ہوتی ہے، مزدور مزدوری کرنے کے لیے آپ کے ہاں آیا، آپ نے شام کو جو طے کیا تھا 5 روپے 10 روپے روزانہ وہ دے دیجئے، یہ خارج سے بدلہ ملتا ہے۔ اور جو میں کہا کرتا ہوں کہ آپ صبح سیر کے لیے جاتے ہیں 2-3 میل، مسافت طے کرتے ہیں، وقت بھی طے کرتے ہیں، تو اس کے بعد کسی سے آگے کہتے نہیں ہے کہ مجھے 10 روپے دو، میں 3 میل کا سفر کر کے آیا ہوں۔ یہ جو آپ نے کام کیا ہے، یہ جو سیر کی ہے، یہ اتنا سفر کیا ہے، یہ خود اپنا بدلہ آپ بن گیا کہ آپ کی صحت ٹھیک ہو گئی۔ خارج سے کوئی چیز ایسی نہیں ملتی آپ کو، اس عمل کا بدلہ اس عمل کے اندر ہوتا ہے۔ اور قرآن کی تعلیم ایسی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تمہاری قلبی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ جتنا اس قسم کا حسن عمل ہے وہ خود اپنا بدلہ آپ ہونا چاہیے۔ اور انہی آیات میں وہ عظیم آیت ہے جسے ہم خودی کی پرورش، انسانی ذات کی تقویت، اس کی انٹیگریشن، ثبات اس کا، یہ ہے اس زندگی کے اندر جو مقصود بذات چیز ہے۔ ایک تو یہ طبعی زندگی ہے، طبعی زندگی کی ضروریات کا پورا ہونا تو ضروری ہے، کھانا پینا سونا افزائش نسل، لیکن اصل شے تو انسان کی ذات کی پرورش اور نشو و نما اور استحکام اور فروغ اور اس کا آگے بڑھنا ہے۔ کہا کہ یہ جو کسی دوسرے کی مدد تم کرتے ہو، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ 2/265 آیت بڑی اہم آیت ہے۔ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے تثبیتم من انفسہم، اپنی ذات کے ثبات کے لیے تم یہ کر رہے ہو، اس کے لیے نہیں کچھ کر رہے کہ اس سے تم اس کا بدلہ چاہو۔
یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. انسانی ذات ہر انسانی بچے کو ملتی ہے غیر نشو و نما یافتہ شکل کے اندر. انسانی زندگی کا مقصد اپنی ذات کا استحکام، اس کی نشو و نما، اس کا آگے بڑھانا ہے. اور یہ جتنے اعمال حسنہ جنہیں کہا جاتا ہے ان کے معنی یہ ہے کہ اس سے انسان کی اپنی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے. تثبیتاً، کتنا عجیب لفظ قرآن نے کہا، ثبات ہے اس کا. اور یہ تو میں نے کہا کہ اس دور میں بھی ہمارے ہاں سائیکالوجی جہاں تک پہنچی ہے وہ یہ ٹرمز استعمال کر رہی ہے جو قرآن نے، انٹیگریشن اس کے لیے جو انہوں نے استعمال کیا ہے یہ ٹرم. تو یہ چیز ہے، استحکام ہے، یہ ثبات ہے، یہ انسانی ذات کا. ڈس انٹیگریٹڈ ہو جاتی ہے وہ علم حلال سے، اور تثبیت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، ثبات حاصل ہوتی ہے اس کو ان کاموں سے جن کو قرآن نے اعمال حسنہ کہہ کر پکارا ہے. تثبیتاً لانفسہم، مقصد ان کا اپنی ذات کا استحکام ہے، یہ اس سے حاصل ہوتا ہے. اس لیے جس کسی کے لیے جو آپ نے کوئی کی مدد کی ہے تو اس مدد کا بدلہ اس سے بدلہ کاہے کے لیے چاہنا، وہ تو سوال نہیں، وہ تو تمہارے اس عمل کے اندر بدلہ تھا، تمہاری ذات کی نشو و نما اس سے ہو گئی، تمہیں اس کا بدلہ مل گیا. یعنی یہ بڑی عجیب چیز ہے قرآن کا یہ جو انداز ہے نا کہ حسن عمل کا یا کسی کے لیے کچھ کرنے کا بدلہ اس سے چاہنا یا کسی اور سے چاہنا یا خارج سے چاہنا، یہ تو مزدوری ہے، یہ تو کاروبار ہے. اصل تو یہ چیز ہے کہ یہ چیز تم نے کی، تمہاری ذات کی تقویت کا، ثبات کا، استحکام کا موجب بن گیا یہ، اور بدلہ تمہیں مل گیا. وہ کہتا ہے کہ یہ مومنین کا تو شعار یہ ہوتا ہے 76/9، 76/9، بڑی اہم آیت ہے وہ بھی. جی کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں، یہ جماعت مومنین والے، وہ اگر کسی سے کوئی مدد کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جو کچھ ہم نے تمہارے لیے کیا ہے اس کا کوئی بدلہ تم سے لینا تو ایک طرف رہا، ہم تو شکریہ کے بھی متمنی نہیں ہیں، نہ ستائش کی تمنا نہ صلہ کی امید، شکریہ تک کے بھی متمنی نہیں ہے کہ تم ہمارے لیے شکریہ ہمارا ادا کرو. تو یہ کہے گا کہ میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا ہے جو تم شکریہ میرا ادا کرو، میں نے اپنی ذات کے لیے یہ کیا ہے. یعنی اس مقام تک پہنچاتا ہے قرآن. باہمی تعاون جسے کہتے ہیں آپ، معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ تو ضروری ہوتا ہے. معاشرے کے اندر ایک تو دوسرے سے کام بڑھتا ہے، لیکن اس کام کے لیے قرآن اس مقام تک لے جاتا ہے جماعت مومنین کو یا ایک ہفتے مومن کو کہ وہ کسی دوسرے کے لیے اگر کوئی کام اس قسم کا کرتا ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھے کہ اس کا بدلہ اس سے مجھے کچھ ملے گا. وہ اس کے شکریہ تک کبھی متمنی نہیں ہوتا. اب یہ اس آیت کے معنی پھر کیا ہوئے؟ الجزاء الاحسان الا الاحسان. عجیب چیز ہے. قرآن کریم نے جتنا یہ پروگرام دیا ہے انسانوں کو، مقصود اس سے یہ ہے حسن جسے آپ کہتے ہیں، حسن عمل آپ کہتے ہیں، حسنات آپ کہتے ہیں. قرآن نے یہ سارے الفاظ اسی سے لیے ہیں. اور حسن کے معنی ہوتا ہے صحیح توازن کسی چیز کا، بیلنس کسی چیز کا. بیلنسڈ پرسنالٹی جو ہے وہ ہے قرآن کے نزدیک جو اس معیار پہ پوری اترتی ہے حسن عمل کے اعتبار سے.
تو معنی اس آیت کے یا اس سے متعلقہ آیات کے یہ ہیں کہ کہیں تم نے دیکھا کہ کسی کا توازن بگڑ رہا ہے تو تم نے اس کے توازن کو ٹھیک کر دیا، اس کا توازن ٹھیک ہو گیا، تمہیں اس کا بدلہ مل گیا۔ احسان کے معنی ہے بگڑے ہوئے توازن کو صحیح کر کے اس کا حسن پیدا کر دینا اس میں۔ تو تمہیں یہ اچھا نہیں لگا تھا نا، اور بگڑے ہوئے توازن تو چھوڑ دیجئے، ذوق سلیم رکھنے والا تو کہیں سے گزرے، تصویر ٹنگی ہوئی ہو اور وہ ذرا ٹیڑھی ہو تو وہ اس کو بدنما نظر آئے گی، اور چلتے ہوئے اگر اس کو ذرا سا یوں کر کے اس کو صحیح کر دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ صحیح ہو گئے۔ کہا کہ اس کا توازن بگڑ گیا تھا، تم نے اس کا توازن ٹھیک کر دیا تو یہ بدلہ مل گیا اس کا۔ کس مقام پہ قرآن لے جاتا ہے عزیزان انسانوں کو۔ بگڑے ہوئے توازن کو صحیح کر دینا احسان ہے، اور اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ تم چاہتے تھے کہ یہ صحیح ہو جائے، اس کا حسن قائم ہو جائے، اس کا بیلنس صحیح ہو جائے، وہ ہو گیا صحیح، یہی تو تم چاہتے تھے، تو بدلہ تو مل گیا تمہیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ان بیلنس کا بیلنس ٹھیک کر دینا بجائے خیش اس کا بدلہ ہے۔ پتہ نہیں کن لوگوں کی باتیں ہیں اور کہاں ہیں۔ کئی مقامات پر اس نے ان چیزوں کو کہا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ قرآن نے جسے ہم نیکی کہتے ہیں، یہ تو لفظی عربی زبان کا نہیں فارسی کا ہے، نیکی کا لفظ قرآن نے اس کے لفظی حسنات یا حسن عمل استعمال کیا ہے، اور بنیاد ہی اس کی حسن سے ہے۔ یہ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ بگڑے ہوئے توازن کو صحیح تم نے کیا، توازن صحیح ہو گیا، اس کا حسن پیدا ہو گیا، تمہیں اس کا بدلہ مل گیا۔ کیسے الفاظ ہیں قرآن کے؟ 10/26 للذین احسنوا الحسنی، جس نے اس توازن کو صحیح کر دیا اس کا اپنا توازن صحیح ہو گیا، اس کا اپنا توازن صحیح ہو گیا۔ اور یہی تو تم چاہتے تھے کہ حسنات کا مقصد کیا ہوتا ہے، جن کو ہم نیک کام کہتے ہیں، نیکیاں کہتے ہیں، وہ ہے ہی یہ چیز۔ سب سے پہلے اپنی ذات کا بگڑا ہوا توازن صحیح کرنا، بیلنسڈ پرسنالٹی۔ پھر جو دوسرے لوگ ہیں ان کے متعلق جہاں کہیں تم دیکھو، کوشش کرو کہ ان کا بگڑا ہوا توازن بھی صحیح ہو جائے، پھر پورے معاشرے کا بگڑا ہوا توازن صحیح ہو جائے۔ اور جماعت مومنین کا فریضہ تو عالمگیر ہے، اور آگے وسعت دیتے چلے جاؤ، جہاں تک تم پہنچتے چلے جاؤ گے، حتیٰ کہ پورا قرۂ ارض توازن اگر صحیح ہو جائے انسانیت کا یا نو انسان کا، تو اس سے بڑی جنت تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی صاحب۔ یہ جتنی خرابیاں، آپس کے فسادات، تزاحمات، تصادمات یہ ہوتے ہیں، ہر روز یہ بگڑے ہوئے توازن کے ہوتے ہیں عزیزان من۔ کسی کرسی کا ایک پایا جو باقیوں سے ذرا 1 انچ کا 10واں حصہ بھی چھوٹا ہو، بیٹھ کے دیکھیے اس کے اوپر، وہ جاتا ہے آدمی، چلتا چلتا لڑکھڑا کے گر پڑتا، ہوتا کیا ہے؟ اس کا توازن قائم نہیں رہتا۔ یہ آپ نہایت آسانی سے بغیر لاشعوری طور پر چلتے جاتے ہیں، بیٹھتے جاتے ہیں، کیا ہے؟ توازن صحیح ہے آپ کا، ذرا توازن بگڑا اور لڑکھڑائے آپ اور گرے۔ تو قرآن سارا زور اس پہ دیتا ہے۔ صحت نام ہی حسن توازن اس کا۔ آپ کے قوا کے جو اندر توازن ہے وہ اگر صحیح رہے تو اس کا نام صحت ہے۔ اس میں اگر ذرا کہیں کمی بیشی ہوتی ہے کسی خلق کے اندر، اس کا نام مرض ہے۔
علاج نام اس کا ہے کہ وہ جو اندر بگڑا ہوا توازن ہے مختلف اخلاق میں، ان کو وہ درست کر کے تو توازن ٹھیک کر دیتے ہیں۔ جب میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ دوائیاں جو نسخوں سے علاج کرتے تھے ہمارے حکماء، اور اب بھی جو دوائیاں دی جاتی ہیں، اجزاء جو ہیں وہ تو آسانی سے لکھ دیتے تھے اعضاء۔ میں نے ان کے متن میں بیٹھ کے دیکھا ہے دلی کے حکماء کے ہاں، تشخیص بھی بڑی آسانی سے کر لیتے تھے، نسخہ بڑی آسانی سے بول ہی دیتے تھے، ساتھ نسخہ نویس ہوتا تھا، نسخہ لکھنے کے بعد وہ نسخہ ان کو دکھاتا تھا اور وہاں وہ سوچ میں پڑ جاتے تھے کہ 3 دانے منقع کے نہیں، 5 دانے، 3 ماشے کے لیے یہ اس کو 6 ماشے کر دیجیے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے، بڑے اچھے حکیم ہوتے تھے، یہ طب میرا اپنا مشغلہ بھی رہا ہے، کہ انہوں نے آگے کہا مریض نے کہ جی یہ میں لے تو گیا تھا نسخہ، کچھ آرام نہیں ہوا، کس طرح سے پیا تھا؟ کہنے لگے کہ جی وہ جوش دے کے آپ نے کہا تھا نا کہ پی لینا، جوش دے کے بھاپ نکل رہی تھی، کہنے کے ہاں، کہنے کے نہیں، بھاپ نکال دینا، کنکنا کر کے پی لینا، پھر آنا کل۔ اور اس آیا اور اس نے کہا کہ جی آج تو آرام ہو گیا مجھے۔ ذرا سا توازن بگڑا ہوا تھا، وہ ذرا سا زیادہ تیز گرم اس نے پیا تھا، انہوں نے اس کو وہ کنکنا کہتے تھے اپنی دلی کی زبان میں، بھاپ نکال کے پی لینا، کنکنا کر کے پی لینا۔ یعنی یہ چیزیں جو ہیں بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اثر بڑا دور تک جاتا ہے ان کا، توازن بگڑنا ہے نا ایک چیز کا۔ کئی دفعہ تو اتنا ہی کرتے تھے کہ وہ 4 دانے منقع کے بجائے 3 دانے کر دیتے تھے سر۔ اصل چیز جو تھی نا، اس کو اوزان جسے وہ کہتے ہیں نسخے کے مختلف اجزاء کا، اصل حکمت یہاں آتی تھی ان کے ہاں کہ ان کے مختلف اجزاء میں توازن قائم رکھا جائے۔ تو یہ جو ہے توازن قائم رکھنا، یہ ہے حسن پیدا کر دینا، اسی کو حسنات کہتے ہیں، اسی کو حسن عمل کہتے ہیں، اسی کو الاحسان کہا گیا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ایک اور آیت بھی ہے اس سلسلے میں، یہ تھی 10/26۔ یہ خود قرآن کریم کے متعلق ہے، پوچھا گیا، بڑی عظیم آیت ہے، 16/30۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، یہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں جماعت مومنین سے کہ خدا نے تمہاری طرف کیا نازل کیا ہے۔ سوال تو بہت بڑا ہے، اس کی جواب میں تو بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہونی چاہیے۔ کہا قالوا خیر، جو کچھ اس نے نازل کیا ہے شر کے مقابلے میں خیر آتا ہے نا، وہ خیر ہی خیر ہے۔ کہا پھر بھی بات بتاؤ، کہنے لگے یہ کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ ولدار الآخرۃ خیر، اس نے ہمیں ایک ایسا نسخہ دیا ہے کہ اگر ہم اس کو استعمال کریں گے تو اس دنیا میں بھی ہمارا توازن برقرار رہے گا اور اگلی زندگی کے اندر بھی خیر ہوگا۔ کہا یہ ہے جو خدا نے نازل کیا ہے۔ یہ جواب دیا جاتا ہے، جواب سننے والے بھی اس دور کے سمجھتے تھے کہ بات یہ کیا کہہ گیا ہے، جواب دینے والے بھی جانتے تھے کہ خدا نے کیا نازل کیا ہے، کہنے کے نازل کیا خیر ہی خیر نازل کیا ہے سر، وہ کیا نتیجہ نکلے گا فی ہذہ دنیا سر، توازن قائم ہو جائے گا اس دنیا میں بھی اگلی زندگی کے اندر بھی۔ یہ ہے جو خدا نے نازل کیا ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، بس اس قسم کے گھر ہوتے ہیں متقیوں کے لیے، بڑے عمدہ گھر ہوتے ہیں یہ۔ ایک گھر کے اندر ہی اگر توازن آپ کا صحیح ہو جائے عزیزان من، گھر جنت بن جاتا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اب بات سمجھ میں آ گئی کہ اس معاشرہ میں تعاون کی ضرورت پڑے گی،
ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ضرورت پڑے گی، تو اس ضرورت کے ماتحت یہ نہیں ہے کہ کسی کا کام اگر تم نے کیا ہے تو اس پہ احسان جتاتے شروع کرو ہماری زبان میں، بالکل نہیں۔ وہ ضرورت مند کیوں ہے؟ اس کا توازن بگڑ گیا ہے، جتنی اس کی ضرورت ہے اتنا اس کے پاس اتفاق سے نہیں آ رہا، کمی آ رہی ہے، اس کمی سے اس کا توازن بگڑ گیا تھا، وہ آیا ہے، تم نے اس کا توازن ٹھیک کر دیا، توازن درست ہو گیا، اور یہی مقصد تھا تمہارا کہ توازن درست ہو گیا، توازن درست ہو گیا، اس کا عمل کا نتیجہ خود اس کے اندر مضمر ہے، اس کا توازن صحیح ہو گیا، تمہارا مقصد درست ہو گیا، پھر اس سے کیا تم نے صلہ اور جزا، اس کی تمنا اور اس کی توقع اور اس کی فرمائش اور اس کا احسان جتاتے چلے جانا، کہا یہ معاشرہ ہوگا وہ جنتی معاشرے کی ذکر ہو رہا تھا۔ آگے چلیے، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، پہلے بھی یہ آیا ہے، وہاں بھی یہ کہا تھا نا کہ دو جنتیں ہیں، یہ 46ویں آیت میں تھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن ہمیشہ اس دنیا کی جنتی زندگی کا بھی ذکر کرتا ہے اور پھر آخرت کی جنتی زندگی کا، اس کے متعلق تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا من دونہما جنتان، ان کے علاوہ اور دو جنتیں بھی ہیں، اس زندگی میں بھی اور آنے والی زندگی میں بھی۔ یہ دوسرے لوگ کون ہیں جو ان میں رہیں گے؟ ویسے مدہامتان دونوں ہی سرسبز و شاداب ہیں، لیکن ذرا سا فرق ہے ان دونوں کے اندر، عجیب فرق ہے۔ یہ اسلامی نظام یا جنتی زندگی کی تشکیل کا پروگرام جب شروع ہوگا، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع کیا تو ابتدائی دور میں جو لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں ان کے حصے میں مصیبتیں، مشقتیں، تکلیفات، صعوبات یہی آتی ہیں، مخالفت دنیا بھر کی، اور اس وقت ریٹرن کچھ نہیں ہوتا، ابھی ملتا کچھ نہیں ہے، وہ جو پہلی اپنی ذہنی جنت تھی وہ تو چھن چکی ہوتی ہے، حقیقی جنتی جس کے لیے محنت کر رہے ہیں وہ ابھی وجود میں آئی نہیں ہوتی۔ یہ جو پہلا دور ہوتا ہے یہ کوہکنی کا دور ہوتا ہے، خارا شگافی کا دور ہوتا ہے، اس میں سے جوئے شیر تو آخر میں آ کے نکلتی ہے۔ یہ جو پہل کرنے والے ہوتے ہیں جن کے حصے میں مصائب و تکالیف ہی ہوتی ہیں، نظام ابھی قائم نہیں ہوا ہوتا، یہ السابقون الاولون کہلاتے ہیں۔ میں اپنی تحریروں میں اس کو عمارت کی بنیاد کی اینٹیں کہا کرتا ہوں۔ بنیاد کی اینٹیں کسی کو نظر ہی نہیں آتی، نہ ان کے دل میں کبھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم ذرا ابھر کے نمود کریں، کہیں کہ صاحب یہ ہمارے سر پہ ہے ساری عمارت کا بوجھ جو ہے، کبھی نہیں ان کے دل میں، کبھی آ جائے تو عمارت گر جائے۔ انہوں نے عمارت کا بوجھ اٹھایا ہوا ہوتا ہے اور خود کسی نمود کی خواہش تک ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ بڑا بلند مقام ہے السابقون الاولون کا ہے۔ یہ جو کسی اس قسم کے نظام کی ابتدا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے حصے میں مصیبتیں اور مشقتیں ہی آتے ہیں۔ یہ تو ابتدائی دور ہے کسان کا کہ جو اس میں وہ ہل چلاتا ہے، پانی دیتا ہے، دھوپ میں وارتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں وہ فصل نہ پکے، فصل اس کے بعد والے جو ہیں وہ پھر لے کے چلے جائے۔ تو یہ جو ابتدا کرنے والے ہیں اس پروگرام کی، ان کا مقام بڑا بلند ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے انہی لوگوں کو السابقون الاولون کہا ہے۔
اس کے بعد جو دوسرے لوگ بعد میں آنے والے ہوتے ہیں وہ اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، مستحکم کرتے ہیں، لیکن وہ دور وہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے پھل دینے شروع کر دیتا ہے، اس میں نظام قائم ہو جاتا ہے۔ جتنی چیزیں اس نظام کی، اس حسن عمل کی یا قرآن کی روح سے اس جنتی زندگی کی جتنی آسائشیں نعما، جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ حاصل ہونی شروع ہو گئی ہوتی ہیں۔ اب انہوں نے یا تو بیرونی خطرات سے اس کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے، استحکام اس کا کرنا ہوتا ہے، یا اس میں کچھ ترقی کرنی ہوتی ہے، تو اس میں وہ مشقتیں، جگر پاش مصائب اور تکالیف اور وہ نہیں آتی، لیکن محنت ان کو بھی کرنی پڑتی ہے۔ قرآن کریم ان دو گروہوں میں امتیاز کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے امتیاز۔ بڑی چیز ہے ابتدا السابقون الاولون، جو جن کو قرآن نے کہا ہے، پہلی آیت ہے 56/10۔ السابقون السابقون السابقون، السابق تو السابق ہوتے ہیں کیا انداز ان کے متعلق مزید اور کیا کہنا ہے؟ کیا بات ہے صاحب خدا کی اس کتاب، کیا سابقون کی بات پوچھتے ہیں؟ سابقون وہ سابقون ہوتے ہیں۔ اولئک المقربون، سب سے پہلے ہوتے ہیں نا، اس لیے وہ منزل سے سب سے قریب تر ہوتے ہیں۔ مقرب بارگاہ خداوندی جنہیں ہم کہتے ہیں، اب تو ہمارے ذہن میں یہ کچھ اور ہی قسم کے لوگ آتے ہیں نا، مقربین جو ہوتے ہیں قرآن کی روح سے، تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس نظام میں، اس نظام کے قیام کے لیے ابتدا کی ہے، پہل کی ہے، شروع کیا ہے اس پروگرام کو، مصیبتیں جھیلی ہیں، مشقتیں اٹھائی ہیں، لیکن یہ اس جماعت سے آگے ہوتے ہیں، پہلے ہوتے ہیں، اس لیے یہ کہا یہ کہ السابقون 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 المقربون مقربون فی جنات النعیم۔ تو سیدھی بات ہے، جو سب سے آگے ہے وہ سب سے پہلے جنت میں چلا جائے گا، لیکن یہ پیچھے والے جو ہیں ان کو نگلیکٹ نہیں کیا گیا، یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کو مردود دے دیا کہ نہیں صاحب یہ تو کچھ نہیں ہے، انہوں نے تو کمائی کچھ نہیں کی۔ دوسری جگہ ہے، کئی مقام ہیں قرآن کے، اس نگاہ سے آپ جب مطالعہ فرمائیں گے تو دیکھیں گے۔ 57/10 لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو پروگرام تھا اس میں پہلے مکے کی 13 سالہ زندگی تھی، مشقتوں کی، صعوبتوں کی زندگی، ایسی زندگی کہ جس میں 2 دفعہ ان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ پہلی ہجرت جو تھی حبشہ کی طرف ہوئی، دوسری ہجرت مدینہ کی طرف ہوئی، اس کے بعد بھی انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ مسلسل 7 سال تک مدنی زندگی میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے جنگ، چھوٹی چھوٹی جھڑپیں یہ ملائیں تقریباً 80-82 کے قریب بن جاتی ہیں 7 سال کے عرصے میں۔ اب اس سارے دوران میں یہ جماعت جو تھی، آپ سوچئے کہ کتنی قربانیاں اس جماعت نے یہ دی۔ اس کے بعد فتح مکہ جو ہے وہ ہے مقام جس میں پھر یہ پہلا دور ختم ہوتا ہے، اور دوسرا دور آتا ہے جس میں یہ جنگ نہیں پھر کوئی اور ہوئی تھی، ایک آدھ جنگیں، لیکن ان میں کچھ ایسا خطرات نہیں تھے۔ تو یہ دوسرا دور کب، یہ کتنے دنوں کا دور ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 3 سال بھی نہیں ہوتے، سن 7 ہجری میں تو مکہ فتح ہوا تھا۔ لیکن یہ بعد کی زندگی میں بھی یہ جماعت جو آ کے ملے ہیں ان کے ساتھ فتح مکہ کے بعد، انہوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اس کے استحکام کے لیے، اس کے فروغ کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ لیکن قرآن نے فرق کیا ہے دونوں میں، اور فرق ہونا چاہیے۔ کہا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے کہ جنہوں نے فتح سے پہلے
اپنا سب کچھ قربان کر دیا، میدان جنگ میں اتر آئے، جانے تک دے دی. اولئک اعظم درجاتم، ان کے درجات یقیناً بہت اونچے ہیں. من الذین، ان کے مقابلے میں انفقوا من بعد وقاتلوا، جو ان کے بعد آئے انہوں نے بھی بہت کچھ صرف کیا، خرچ کیا، انہوں نے بھی جنگیں لڑی، انہوں نے بھی جانیں دی. یعنی یہ دونوں کے درجات کا تفاوت جو ہے اس کو تو بیان کیا، لیکن اندازہ لگائیے قرآن کا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ویسے خدا کا جو وعدہ حسنہ ہے یہ سب کے ساتھ ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، ہمیں معلوم ہے کہ کون کیا کرتا ہے، کس وقت کرتا ہے. درجات جو ہیں یہ دو، اس میں تو امتیاز پیدا کر دیا، پہل کرنے والے اور بعد میں آنے والے، لیکن سب کے ساتھ کہا وعدہ حسنہ ہمارا موجود ہے. تو اب یہ دو گروہ ہو گئے قرآن کی روح سے. تو پہلا جو تھا اس کے لیے تو وہ جنت اولا جس کا پہلے ذکر کیا گیا تھا، اور کہا کہ اس کے علاوہ بھی دو جنتیں ہیں، یہاں کی بھی وہاں کی بھی. اور یہ دو گروہ السابقون الاولون کا، اور یہ دوسرا جو ان کے بعد آ رہا ہے، یہ بھی اہل جنت ہیں. ان کی زندگی کی یہاں جنت کی زندگی ہوگی. اب یہ علی ربکما تکذبان دہرائے چلا آ رہا ہے. مدعامتان، یہ جنتیں بھی سرسبز و شاداب ہیں، ان میں بھی پھل ملتا ہے. اب یہ علی ربکما تکذبان. آگے ایک بات آتی ہے، میں نے اس دن عرض کیا تھا جہاں قرآن نے کہا تھا کہ اس میں چشمے ہیں بہنے والے، جاری چشمے. میں نے کہا تھا کہ ویسے پانی کے متعلق تو قرآن نے کہا ہے اور اب سائنس کہہ رہی ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، زندگی کا مدار پانی پہ ہے. اور پھر عربوں کی قوم میں تو پانی جو ہے اس کی قیمت ہی کچھ نہیں ہو سکتی. سر بہت نادر نایاب شے تھی ان کے ہاں پانی جو تھا. تو اس لیے جہاں نوما کا ذکر قرآن کرتا ہے وہ اپنی پہلی مخاطب قوم کو سامنے رکھ کے کرتا ہے نا. سایہ دار درخت، پانی، نخلستان، یہ سارا کچھ، گرمی نہیں ہوگی، سایہ ہوگا، یہ سارا کچھ ہوگا. اس قوم کو مخاطب کر کے جو چیزیں ان کے نزدیک آسائش کا مدار ہو سکتی تھی نا، ان کا ذکر کیا ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی چائے. میں نے کشمیر میں حضرت بل میں وہاں کا ملا واحد جو تھا اس کو واز کرتے ہوئے وہاں تھا، پاس والے سے پوچھتا جاتا، تو کہنے لگا کہ وہ ہے جنت وہ ہے بھائی، وہ اتنی بڑی کانگڑی ہوگا، اس میں بہت آگ ہوگا، وہ تاپتے ہوں گے اور اسی ہم جلا لیے ہوئے، بالکل ٹھنڈ نہیں لگے گا، بالکل سردی نہیں لگے گا. تو ان کو تو سنایا کہ ایسی جنت میں تو جانا چاہیے. تو اگر وہاں وہ کہتا کہ وہاں بڑا سایہ ہوگا، گہرا، ٹھنڈی چھاؤں ہوگی، یخ پانی ہوگا، وہ کہتے یا اللہ اس سے تو جہنم بہتر ہے. جس طرح میں کبھی کہا کرتا ہوں کہ اگر حضور ادھر مبعوث ہوتے تو جہاں قرآن نے کھجوروں کا ذکر کیا یقیناً آم کا ذکر کرتا. یعنی یہ جو اولی مخاطب قوم ہوتی ہے سب سے پہلے تو اس کو تیار کرنا ہوتا ہے. تو اس کے معیار کے مطابق یہ باتیں کی جاتی ہیں. پانی میں کہہ رہا تھا کہ ان کے نزدیک بھی اتنا یہ اہم تھا. ویسے ساری دنیا کے لیے، زندگی کے لیے پانی بڑی چیز ہے، اور جو مثال دیتا ہے قرآن اس میں اس کا صحیح مقصد ہوتا ہے. وہاں عینن جاریتن کہا تھا تو میں نے بتایا تھا نا کہ اس لیے کہا ہے کہ چشمے کا پانی ہم دیتے ہیں، اس کو بہتے ہوئے رہنا چاہیے ہر ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنے کے لیے. جو ہی آپ نے بند لگایا اس کے اوپر ممنوعتن ہو گیا. یہ ممنوع یعنی وہی پانی میں نے بتایا تھا نا المعون کا کہ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین
ہم یراؤن، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو نماز کی محسوس حرکات کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہ صلاۃ کا فریضہ ادا ہو گیا، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور اس جاری پانی کے چشمے کو جو ہر ایک کی ضرورت کے لیے بہتے رہنا چاہیے بند لگا کے روک لیتے ہیں۔ جن چیزوں پر زندگی کا مدار ہے انہیں نوع انسانی کے لیے کھلا رکھنے کی بجائے ان کو بند لگا کے روک لینا اور سمجھنا کہ ہم جو نماز پڑھ آتے ہیں تو فریضہ ادا ہو جاتی ہے۔ ویل للمصلین، تباہی ہے ان مسلین کے لیے، اندازہ لگائیے عزیزان من۔ جرم کیا ہے؟ یمنعون الماعون، جن چیزوں پہ زندگی کا مدار ہے ان کو بہتے پانی کی طرح رہنا چاہیے، اس پہ بند نہیں لگنا چاہیے۔ تو وہاں یہ بات بتائی تھی، یہاں ایک چیز اور بتائی ہے صاحب، اس پہ تو پوچھو نہیں، انسان آشاش کا رفتا ہے۔ یہاں کہا ہے فیہما عینان نضاختان، تو میں کیا سمجھاؤں، کیا بات ہے یہ ہے۔ ٹھیک ہے، ندی بہتی چلی جاتی ہے، رواں رہتی ہے، یہ بھی زندگی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ بات اس سے شروع کروں جو مقصد ہے یا مثال سے شروع کروں بات۔ اسلام کی یہ بنیادی فلسفی ہے، انسانی زندگی ایک تو یہ مادی پیکر، فزیکل لائف، فزیکل باڈی اس کے اندر ہے، اس کی فزیکل ضروریات ہیں، مادی ضروریات ہیں، نہایت ضروری ہیں، زندگی اسی سے قائم رہتی۔ لیکن زندگی یہی نہیں ہے، یہ حیوانی سطح کی زندگی ہے۔ انسان میں ایک اور شے بھی ہے جسے اس نے اس کی ذات، اس کا نفس، اس کی خودی کہا ہے۔ مقصود بھی ذات اس انسان کی اپنی ذات یا اس خودی کی نشو و نما ہے، اس کا پختہ کرنا ہے۔ قرآن کہتا یہ ہے کہ اس سے انسانی ذات اپنے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی، ارتقاء کے معنی ہوتا ہے اونچا بھی ساتھ ہوتے چلے جانا، ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے، یعنی یہ آگے بھی بڑھتی ہے اور بلندیوں کی طرف بھی جاتی ہے۔ ذرا توجہ طلب بات ہو جائے گی۔ زندگی جوئے روان است و رواں خواہد ہوا، یعنی اس کو یہی ختم نہیں ہو جانا، سانس کے ساتھ انسان کی زندگی ختم نہیں ہوتی، اس کے جسم کی زندگی ختم ہوتی ہے۔ زندگی نے اور آگے بھی جانا ہے، یہ ایک ندی ہے، جوئے روان است رواں خواہد ہوا، لیکن اس نے بلندیوں کی طرف بھی جانا ہے۔ اب ندی کی روانی میں بلندی نہیں ہوتی، روانی ہوتی ہے ساری۔ اور قرآن نے کہا ہے کہ یہ اس خدا کی دی ہوئی ذات ہے جو ذی المعارج ہے۔ ایک مثال کے اندر وہ یہ بات اتنی سمجھا گیا ہے۔ معارج سیڑھی کو کہتے، سیڑھیوں والا خدا۔ سیڑھی سیدھی بھی ہوتی ہے اور اوپر کی طرف بھی لے جاتی ہے، جسے درجات کہتے ہیں نا، درجہ بلند ہے۔ وہ سیڑھی کا جو ایک ایک ڈنڈا ہوتا ہے نا، پوڑیاں جنہوں کہنے نے، اسے درجہ کہتے ہیں۔ پھر بات اور یاد آ گئی، اس قوم کی زبان جو ہے وہی سیڑھی، جب اوپر کی طرف آپ چڑھتے ہیں تو وہ اس کے ڈنڈوں کو درجات کہتے ہیں، جب آپ اترتے ہیں تو ڈنڈے وہی ہوتے ہیں، لیکن آپ نیچے آ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ درکات کہتے ہیں۔ زندگی نے سیدھے بھی جانا ہے
زندگی نے بلند بھی ہونا ہے کیونکہ یہ اس خدا کی زندگی ہے جو ذی المعارج ہے، سیڑھیوں والا خدا. واہ واہ. تو بلندی کا تصور بھی ہونا چاہیے. اب ندی جو ہے اس میں تو بلندی کا تصور نہیں ہو سکتا، وہ تو سیدھی جا رہی ہے نا. فیہما عینان نضاختان، وہ چشمہ جو اپنے زور دروں سے فوارے کی طرح اوپر کو ابھرتا ہے. آہا. اب ارتقاء جو ہے انسانی ذات کا وہ اس کے اندر آ گیا. قرآن نے کہا یہ ہے حسن عمل کے متعلق 35/10 اگر آپ لیں گے. الیہ آیت سامنے لے ہی دوں. جی ہاں، الیہ یصعد الکلم الطیب. کوئی بھی قرآن کی آیت کوئی لفظ لے لیجئے کہ کرشمہ دامن دل می کشد کے جا یوں جاس، وہ کہتا ہے یہی کھڑا ہو جا، آگے نہ جا. کہتا ہے کہ جو خدا نے یہ قوانین دیے ہیں کلمت طیب، ان کے اندر بھی اس کی خصوصیت موجود ہے، صلاحیت موجود ہے کہ یہ اوپر کو اٹھتے جائیں. یہ بھی ہے، لیکن ان کے از خود اوپر کو اٹھنے کی رفتار بڑی سست رفتار ہوگی. والعمل الصالح یرفعہ. ایمان عربی جاننے والے جائیں، یہ یسعدو اور یرفعو دو لفظ ہیں جس دونوں کے معنی اوپر جانا ہے. یسعدو ہے کہ جو اپنے زور دروں سے خود اپنے زور دروں سے اوپر جاتا ہے. یرفعو تمہارے یہ خود خدا کے قوانین کے اندر صلاحیت ہے کہ زمانہ آگے بڑھتا چلا جائے، یہ اپنے زور دروں سے اوپر ہوتے چلے جائیں گے. لیکن اگر ان کے ساتھ جماعت مومنین کا عمل صالح شامل ہو جائے تو بڑی تیزی سے یہ اوپر چلے جائیں گے. مقصود اس میں رفعت ہے، بلندیوں کی طرف جانے کا ہے، اوپر جانے کا ہے. تو اب دو باتیں ہو گئیں کہ زندگی نے رواں بھی رہنا ہے، لیکن اگر وہ صرف رواں ہی رہتی ہے تو اس میں بلندی نہیں ساتھ آتی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بلند بھی ہونا ہے. عینان جاریان کہا تو اس کے معنی ہوا کہ اس کا پانی جو ہے وہ بہتا ہوا چلا جائے گا، بند نہیں لگیں گے. یہاں کہا عینان نضاختان، وہ چشمے جو اپنے زور دروں سے فوارے کی طرح اوپر کی طرف اٹھتے ہیں، بلندیوں کی طرف جاتے ہیں. کیا بات ہے. پھر اسی بار بار اقبال آ جاتا ہے، عجیب نگاہ تھی اس شخص کی ان چیزوں کے اوپر. اور پھر انداز بیان اس کا بھی جواب نہیں. یہ بڑے غور سے سننے کی چیز ہے اس کی، کتنی بڑی چیز کہہ گیا. یہ آب جو کی روانی، یہ ہم کناری یہ خاک. میری نگاہ میں ناخوب ہے یہ نظارہ. روانی تو ہو لیکن مادے کی ساحلوں کے اندر اگر وہ محصور ہے، محدود ہے، مقید ہے زندگی رواں تو ہوگی. لیکن عزیزان مان غور طلب چاہیے، کتنی قدرت تھی اس شخص کو بات کہنے کی. یہ آپ جو کی روانی، لیکن یہ ہم کناری خاک. میری نگاہ میں ناخوب ہے یہ نظارہ. ادھر نہ دیکھ ادھر دیکھ، اے جوان عزیز، بلند زور دروں سے ہوا ہے فوارہ. ادھر نہ دیکھ. انسانی زندگی کی یہ جوئے رواں جو مادے کی ساحلوں کے اندر مقید چلی جائے، کہا ٹھیک ہے پوری زندگی تو یہ ہوگی، چلی جائے گی یہ، لیکن یہ تو میٹیریل ورلڈ جو آپ تمہاری اس کے ساحلوں میں گھری ہوئی ہے.
موقعیت ہے، اس میں وسعت نہیں پیدا ہو سکتی، اس میں بلندی نہیں پیدا ہو سکتی۔ پھر دیکھیے انشار کو، یہ آپ یوں کی روانی، یہ ہم کناری خاک، میری نگاہ میں ناخوب ہے یہ نظارہ، ادھر نہ دیکھ ادھر دیکھ، اے جوان عزیز، بلند زور درو سے ہوا ہے فوارہ۔ یہ ندی کو کسی نے اچھال کے اونچا نہیں کیا، اب یہ زور درو سے جو ہوا ہے کہ یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، تمہاری اپنی ذات کی قوت ہے کہ جس سے یہ ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے چلی جائے گی۔ بلند زور درو سے ہوا ہے فوارہ، قرآن نے عینان نزاختان کہا ہے، وہ چشمے جو فواروں کی طرح اونچائی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آب رواں کی طرح آگے جانے والی بھی، فوارے کی طرح اوپر اٹھنے والی بھی، صراط مستقیم پہ بھی چلی جا رہی ہے، خدائے ذل معارج کے پیچھے پیچھے بھی چلی جا رہی ہے، سیڑھیاں بھی چڑھتی چلی جا رہی ہے۔ سب کیا مثالیں ہیں، کیا استعارے ہیں، کیا تشبیہات ہیں، ادھر قرآن کی ادھر سمجھانے والا یہ اقبال کی، پوچھو نہیں عزیزان من تیری کیا کہتی ہے تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ واہ واہ واہ، کہو خدا کی کن نعما اور اس کی کن قدرتوں کی تم تکذیب کرو گے؟ زندگی ایسی بنا دی، فیہما فاقہۃ ونخل ورمان۔ اب وہ اس زندگی کی جو تفصیلات ہیں ان باغات کی کہ اس کے اندر کھجوریں ہیں، انار ہیں، بڑے بڑے مختلف قسم کے پھل ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور پھر فیہن خیرات حسان۔ پچھلی دفعہ میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ وہ حوروں کے معاملے میں ہمارے ہاں والوں نے کتنا مسخ کر کے رکھ دیا ہوا ہے، وہی جو میں نے کہا تھا کہ آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار۔ ایسا اب تو نظر آتا ہے کہ شاید ان کی موت عورتوں کے ہاتھوں سے آنے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے اس دور کے نئے مجدد جو پیدا ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کی حکومت میں تو انسان کو زندہ رہنے کی بجائے مردوں کو مر جانا چاہیے۔ میں نے کہا اچھا ہی ہے، خاص کم جہاں پاک۔ پھر آیا خیرات حسان، ان کے نزدیک تو یہ ہر چیز جو ہے وہی عورتوں کے وہی حوروں کے متعلق ہے۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ حوروں کا تصور، شاید ایک بات میں نے یہ نہیں کہی تھی، بتائی تھی کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ بیویاں ان کی جو ہوگی اہل جنت کی وہ تو گھروں میں رہیں گی، محلوں میں، اور جب باہر پکنک منانے جائیں گے نا اور وہاں ٹینٹس لگائے ہوئے ہوں گے، ان خیموں کے اندر حوریں ہوں گی، یعنی بیویاں تو الگ ہوئی، یہ تو منقوہ بیویاں ہوئی نا، اور جڑیاں باہر آؤٹنگ واسطے لے جانے نے۔ مودودی صاحب تھے نا، تفہیم القرآن ہے جی، یہ انگریزی میں ہی ترجمے ہو رہے ہیں، دنیا دیکھے گی کہ اسلام کیا ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ صاحب یہ ہوئے ہوں گی کون؟ بیویاں تو یہ ہو گئیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، خدا کرے کہ کسی غیر مسلم کی نظر میں نہ پڑے۔ انہوں نے لکھا ہے وہاں کہ یہ غیر مسلم کفار کی وہ بچیاں جو چھوٹی چھوٹی مر جائیں گی تو ان کو تو خدا جہنم میں تو بھیجے گا نہیں، ان کو وہاں جوان کر کے ان مومنوں کو سپرد کر دی جائیں گی، یہ ہوں گی جو پکنک میں ساتھ جائیں گی۔ میرے اللہ، کون باپ ہے جس کی کوئی بیٹی چھوٹی نہیں فوت ہو گئی، اور کون اس کو سن سکے گا کہ اس کی اس بیٹی کو جوان کر کے ان کے سپرد کر دیا جائے گا کہ جا کے پکنک منا۔ لیکن کون کس سے کہے اس دور میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری۔ ورنہ یہ وہ لٹریچر ہے جس کو ضبط ہونا چاہیے، دنیا میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتا۔
غیر مسلموں کی معصوم بچیاں جو فوت ہو جائیں گی ان کو وہاں جوان کر کے ان کے جنتیوں کے حوالے کر دیں. قرآن مقصورات فی الخیام میں قرآن بتاتا یہ ہے عورت کی سب سے بڑی خصوصیت عفت اور عصمت کی حفاظت. یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو قرآن کریم نے کہا وہ منتخب تھی، ان کا ذکر اس طرح سے کیا ہے کہ ہم بھی جب نام دیتے ہیں تو علیہ السلام وغیرہ جو ہے نا یہ صرف انبیاء کرام کے لیے ہے. ایک خصوصیت ہے حضرت مریم علیہ السلام کہ ان کے نام کے ساتھ ہم علیہ السلام بھی کہتے ہیں. بڑی خصوصیت ہے. قرآن نے خصوصیت کیا بتائی کہ اس قسم کے غلط ماحول کے اندر اس نے اتنی مخالفتوں کے باوجود اپنی عصمت کو مستقل رکھا. یہ اس قابل ہے کہ اس کو تم درود و سلام بھیجو اس عورت کے اوپر. اتنی قدر و قیمت ہے اس کی. اتنی اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ ہوں گی. اور جو میں نے عرض کیا تھا کتنا بڑا اطمینان ہوگا اس جنتی معاشرے میں اس جوان لڑکے کو جو نکاح کرنے والا ہے ایک لڑکی سے کہ اس کے متعلق اس کو یہ یقین ہو کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اسے اپنوں اور بیگانوں میں سے کسی نے ٹچ تک نہیں کیا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور پھر وہ آسائشیں متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان، فرش، قالین نہایت عمدہ، تکیے سبز رنگ کے ریشم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. کن کن باتوں کی تم یہ چیز کرتے چلے جاؤ گے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. 2-4 منٹ مانگنا چاہتا ہوں میں کیونکہ آخری آیت آ گئی لیکن آخری بھی ایسے نہیں یوں ہی میں گزر جاؤں. تبارک اسم خدا کی کس ذات کا ذکر کر رہا ہے؟ برکت. ہم تو یوں ہی کہتے ہیں نا کہ اللہ برکت دے دے کہ برکت پائے. روٹی کھان لگے بسم اللہ پڑھ لیا کرو تو برکت پہنی ہے. کبھی یہ بات جو تھی تو واقعی یہ تھی لیکن کیا مانے گی کیا چیز ہے؟ خدا کے متعلق ہے تبارک اسم ربک، برکت والا مبارک نام. کیا برکت کے معنی کیا ہوتا؟ عجیب قوم تھی اور عجیب قرآن نے الفاظ چنے ہیں. کوئی شے جو اپنے مقام پہ مستحکم بھی ہو اور وہ بڑھتی بھی چلی جائے پھولتی چلی جائے تو نشو و نما بھی پاتی چلی جائے. مستحکم بھی ہو نشو و نما بھی پا رہا ہے. دیکھا یہ دو متضاد چیزیں نظر آتی. پودا جڑیں اس کی مستحکم ہوتی ہیں، نشو و نما پاتا ہوا اوپر کو چلا جاتا ہے. یہ کیفیت جب ہو نا نشو و نما کی کہ اپنے مقام کے اوپر وہ مستحکم بھی ہو اور ساتھ اس کے نشو و نما پاتا ہوا بڑھتا بھی چلا جائے، اس کو برکت کہتے ہیں. خدا کی یہ صفت تبارک جو کہی کہ تمہیں یہ صفت ہے خدا کی جس کو اپنے اندر منعکس کرنا چاہیے کہ اپنے مقام کے اوپر مستحکم بھی رہو اور بڑھتے بھی چلے جاؤ پھولتے پھلتے بھی چلے جاؤ، نشو و نما پاتے بھی چلے جاؤ، اپنے مقام کے اوپر مستحکم رہو. ہم چو پرکاریم پائے در شریعت مستقیم، پائے دیگر سیر افتاد و دو ملت کر رہے ہیں. پرکار کی طرح کہ ایک اس کا پاؤں اس کے سینٹر کے اوپر جمع ہوا ہو اور پھر دوسرا پاؤں جو ہے ساری دنیا میں گھومتا پھرتا رہے. اگر یہ پاؤں ہل گیا اپنے مقام پہ سارا دائرہ ناس ہو جائے گا. یہ ہے استحکام کے ساتھ نشو و نما پانا. دو متضاد چیزیں ہیں، اس کو برکت کہتے ہیں. یہ ہے خدا کی برکت رب کا ذل جلال والاکرام. میں نے کہا تھا نا کہ آلا جو آیا ہے اس صورت میں فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس کا ترجمہ نعمتیں کیا جاتا تھا. تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے مکافات عمل میں مجرموں کو گرفت کرنا، ان کو عقوبت دینا، ان کے لیے سزا ہونا، تباہی ہونا، تو یہ کون سی نعمت ہے؟ آلا کے معنی نعمت اور قدرت دونوں ہوتی ہیں، جلال اور جمال دونوں اس کے اندر آتے ہیں.
सूरत का इख्तिताम हो रहा है आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का दोनों से, ज़िल जलाल वल इकराम, साहिब जलाल भी है साहिब कराम भी है, कुव्वतें हैं और कुदरतें भी हासिल हैं और नेमतें और आसाइशें भी हासिल हैं। जलाल के मुतल्लक भी बड़ा वसीउल मानी है उनके यहाँ, लेकिन इसके अंदर तो आपको मालूम है कि जलाल पाया जाता है, जलवत होती है। और इकराम का लफ्ज तो अरबी जुबान के अंदर पूछो नहीं, यानी वो इंसान के लिए इससे बेहतर कोई और सिफत का लफ्ज ही नहीं था। सैकड़ों माने हैं इस लफ्ज के, लेकिन जिसके मुतालिक उन्होंने कह दिया कि करीम, बस समझ लिया कि इंतहा कर दी उन्होंने सिफत की कि खुदाए जुल जलाल वाल इकराम जो है उस पे इस सूरत का इख्तिताम हुआ है, क्योंकि शुरू से आखिर तक कहता चला गया था तब अय्ये आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, खुदा की कौन सी नेमतों और कुदरतों से तुम इनकार तकज़ीब करोगे, वो खुदा जो साहिब जुल जलाल वल इकराम भी है, और अब्द मोमिन या जमात मोमिनीन को भी साहिब जुल जलाल वल इकराम होना होगा। जलाल भी होगा, इकराम भी होगा, कुव्वत भी होगी, नवाज़िशें भी होंगी। इस तरह से रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। शुक्रिया।